میری بیوی اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد وہ میکے جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ایک دن میں اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو خواب میں اپنی بیوی کو روتے دیکھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ صبح سویرے ہی میں بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ میری بیوی اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ساتوں بھائی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کی؟ یہ سوال میرے ذہن کو کھائے جا رہا تھا۔ جب فاروق نے مجھ سے اپنی زبان سے کہا کہ وہ اپنی بہن الشبا کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ الشبا ان کی اکلوتی بہن تھی جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ مجھ جیسے شخص کو کیوں دے رہا ہے۔ میں ایک عام سا نوجوان تھا، رنگت گندمی اور عمر تقریباً 35 سال، بمشکل اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ نہ والدین تھے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ لوگ مجھے رشتہ دینے کو تیار نہ ہوتے۔ کئی دروازے کھٹکھٹائے مگر جواب یہی ملا کہ اکیلا آدمی ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے، ایک کمرے کا مکان ہے اور چھوٹی سی دکان، یہ ہماری بیٹی کی ضروریات کیا پوری کرے گا؟ میری شکل و صورت عام تھی، لڑکیاں دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ ایسے میں فاروق جیسا بااثر شخص اپنی اکلوتی بہن کا رشتہ مجھ سے کرنے کی بات کرے، یہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے آج تک الشبا کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ ہمیشہ چادر سے چہرہ چھپا کر باہر آتی جاتی تھی اور پھر کسی نوجوان کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ ساتوں بھائی محلے میں اپنی دھاک رکھتے تھے، سب ان سے ڈرتے تھے۔ فاروق کی بات سن کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، آپ کی بہن اور میں۔ اس پر وہ بولا، اس میں ہماری بھی رضامندی شامل ہے اور ہماری بہن کی بھی۔ تم جمعے والے دن نکاح خواں اور چند گواہوں کو ساتھ لے آنا۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف سا ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی رشتہ نہیں بلکہ حکم سنا دیا گیا ہو۔ رات بھر سوچتا رہا کہ آخر اس فیصلے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ شاید الشبا زیادہ خوبصورت نہیں، اس لیے رشتہ نہیں آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ ایسی بہن کو تو ان کے خاندان اور دولت کی وجہ سے کئی اچھے رشتے مل سکتے تھے، پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ خیر، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک بیوی کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے ہاں کر دی۔ جمعے کے دن میں گواہوں کے ساتھ فاروق کے گھر نکاح کے لیے پہنچا۔ یہ خبر جب محلے والوں کو ملی تو سب مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے میں حیران تھا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو کوئی خاص اہتمام، کوئی خاص بندوبست نہیں تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہوا، ساتوں بھائی خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کے کپڑوں سے بھی لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے نئے کپڑے تک نہیں پہنے ہو۔ یہ بڑی عجیب شادی تھی، اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے۔ نکاح کے بعد صرف بریانی، رائتا اور چٹنی رکھی گئی، کوئی میٹھا تک نہ تھا۔ میں نے چند لقمے ہی لیے تھے، مگر دل میں عجیب سی پریشانی اور بے چینی مانو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایسی شادی نہ کبھی کہیں دیکھی تھی، نہ براتیوں کا ایسا روکھا سوکھا استقبال، اور وہ بھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی۔ میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ جب ان کی بہن کا رشتہ ہوگا تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے والوں کو بلائیں گے، چلو اس بہانے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ نکاح میرا ہوگا، اور یوں ہوگا کہ جہیز کے نام پر ایک تھیلا بھی نہیں دیا گیا۔ الشبا کالی چادر میں لپٹی گھونگھٹ ڈال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میرا گھر گلی کے آخر میں چھوٹا سا مکان تھا، پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا، وہ بھی محلے دار کی گاڑی تھی۔ تھوڑا سا سفر تھا لیکن میں اپنی طرف سے اسے پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا جو سوال میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے ہیں ان کے جواب اپنی بیوی سے پوچھ لوں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ دل میں خدشہ تھا کہ شاید الشبا خوبصورت نہیں ہوگی یا عمر زیادہ ہو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے میری طرح کے معمولی آدمی سے نکاح کر دیا۔ راستے بھر سوالات میرے دل میں کلبلاتے رہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا میں نے الشبا کا ہاتھ تھاما، وہ چادر میں لپٹی ہوئی کانپ رہی تھی، واضح طور پر خوف زدہ تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہاں اماں کے زمانے کا پرانا پلنگ تھا جسے میں نے تھوڑے پیسے دے کر پالش کروا لیا۔ میں نے کہا، آپ یہاں سکون سے بیٹھ جائیں، چادر بھی اتار سکتی ہیں، میں کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔
اگر بھوک لگی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فاروق نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی، اور یہ سب کچھ یوں چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کیا۔ کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ صرف 8 دن میں سب طے پا گیا۔ میں سوچتا رہا کہ کمرے میں جا کر پوچھوں، کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب الشبا کے پاس تھا، مگر ڈر تھا کہ کیا آج کی رات یوں سوال جواب کرنا مناسب ہوگا۔ میری فطرت میں ویسے ہی اعتماد کی کمی تھی۔ ہمیشہ شکل دے کر رشتے سے انکار سن چکا تھا، اسی لیے شادی ہو جانا میرے لیے نوکھی بات تھی۔ خیر میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا الشبا نے چادر اتار دی تھی۔ ہلکا سا فینسی گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ زیور نام کا بھی نہیں تھا، بس معمولی سا میک اپ۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھا اور اسے دیکھا، میرا دماغ گم گیا۔ وہ تو بے حد خوبصورت تھی اور دیکھنے میں 19-20 برس کی لگتی تھی، جبکہ میں 35 برس کا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل چھوٹا محسوس کرنے لگا، اور سوالات دل میں اور تیزی سے ابھر آئے کہ اپنی اتنی حسین بہن کی شادی فاروق نے مجھ جیسے آدمی سے کیوں کی، جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ وجاہت، نہ کوئی بڑا سہارا۔ میں جو طے کر کے آیا تھا کہ ڈھیروں سوال کروں گا، میری تو زبان بند ہو گئی۔ اس کا حسن مجھے لاجواب کر گیا۔ میں فوراً پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسے یہ توقع نہ تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور نظر جھکا لی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ تو بہت خوبصورت اور کم عمر ہیں۔ وہ بولی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرا ذہن پھر الجھن میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس پر بھی حیران تھا کہ اسے مجھے دیکھ کر مجھ سے زیادہ حیرت ہونی چاہیے تھی۔ رونا چاہیے تھا کہ اس کی قسمت مجھ جیسے شخص کے ساتھ بن گئی۔ وہ سفید رنگت کی مالک تھی اور میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں حیران تھا۔ میں ایک سانولی رنگت کا مالک شخص تھا، لیکن نہ تو وہ حیران ہوئی، نہ ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی، نہ وہ روئی، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھا۔ کہنے لگی، بیٹھ جائیں۔ میں تو اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتا ہوا سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر فاروق نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا۔ مجھ جیسے شخص کے ساتھ تو کوئی عام اور معمولی سی لڑکی بھی شادی کرنے کے لیے مان جاتی تو میں خوش ہو جاتا، لیکن اتنی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ میری شادی، مجھے خود اس کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی حسین و جمیل ہیں۔ مجھے لگا تھا فاروق اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ خوبصورت نہیں ہوگی یا واجب شکل کی ہوگی، لیکن آپ تو بہت خوبصورت اور کم عمر ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی الجھن وہ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور حیران کن تھی۔ میری شکل دیکھ کر بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ میری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں انکار کر دیتی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ میرے سامنے کے 4 دانت کافی اونچے تھے، جو کہ بات کرتے یا مسکراتے ہوئے فوراً باہر آ جاتے۔ میرے نین نقش بھی اچھے نہیں تھے۔ میں ایک بالکل عام سا شخص تھا، کوئی خوبی نہیں تھی مجھ میں۔ پھر اتنی حسین و جمیل لڑکی مجھ سے شادی کر سکتی تھی؟ اب جو خیالات میرے ذہن میں آنے لگے، میں ڈر سا گیا۔ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کوئی بدنما داغ تو نہیں لگ گیا، یا اس کے گھر والوں پر کوئی آنچ نہ آ گئی ہو، اسی لیے میرا انتخاب کیا گیا ہو، کیونکہ کوئی بھی اتنی خوبصورت بہن یوں ہی مجھ جیسے کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ سوال الشبا سے کرتے ہوئے میں جھجک رہا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کہا، میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے میری شادی آپ سے کیوں کی۔ وہ بولی، کیونکہ آپ کو اعتراض تھا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ میں نے کہا، میں اس قابل کہاں کے اعتراض کروں، لیکن سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پھر بولی، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کیا آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ سن کر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ اسے میں نظر نہیں آ رہا، یا اس کی نظر کمزور ہے کہ وہ مجھے پہچان نہیں پا رہی؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نظر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی محلے میں بہت اثر و رسوخ والے ہیں اور تم ان کی اکلوتی بہن ہو۔ میں نے جہاں تک سنا ہے تم ان کی لاڈلی بھی ہو، پھر تمہاری شادی اتنی سادگی سے، اور وہ بھی مجھ سے، کیوں؟ کہنے لگی، بار بار آپ کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ میری آپ سے شادی کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمتر ظاہر نہ کریں۔ میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ الشبا سے حقیقت جان جاؤں، مگر میں مزید الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی باتیں میرے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے مجھے اور پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کہا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی
کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اتنی بات کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، باخدا شک نہیں کر رہا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید نرم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کرنٹ سا لگا ہو۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پوری رات کمرے میں نہیں جا پایا۔ باہر صحن میں پرانی چارپائی پر بستر ڈال کر سو گیا۔ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور صحن میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو لشپا ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ پہلی رات دلہن کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ لیکن وہی سوال جو ایک ہفتے سے میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں آیا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، رات ہی کو شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد بھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی سے کر لوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چائے پئیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے بات بدل دی۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کیا چیز۔ خیر میں نے کہا، جی بنا لو ناشتہ۔ اس نے ناشتہ بنایا اور میرے ساتھ کیا۔ میں نے سوچا، جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے بھی زیادہ سوال جواب میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اگر وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سویا اور اگلی صبح میں نے اپنی بیوی کو اماں کی پرانی سونے کی انگوٹھی پہنا دی، کیونکہ وہی میرے پاس واحد زیور تھا اور وہ اس پر خوش بھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے اگلے روز اس کے بھائی آئیں گے اور اپنی بہن کو رسم کے طور پر میکے لے جائیں گے، پھر مجھے جا کر اسے واپس لانا ہوگا۔ مگر کوئی نہیں آیا اور نہ ہی الشپا جانے پر تیار تھی۔ میں نے کہا، بے شک ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تم سے ملنے کو بےتاب ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً نظریں چرانے لگی اور پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں جانا؟ تمہارا میکا ہے اور میں تمہیں میکے سے کیسے دور کر دوں گا؟ کہنے لگی، لیکن میں نہیں جانا چاہتی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ وہ کافی گھبراتی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران و پریشان تھا کہ اپنے ہی بھائی کے گھر جانے سے وہ یوں کیوں گھبرا رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا۔ میں گھر میں کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہ تھی اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کوئی شکوہ تک نہیں سنا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور اس 1 مہینے میں نے کئی بار اسے کہا اگر وہ میکے جانا چاہتی ہے تو میں اسے چھوڑ آؤں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آیا کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی بند کر دی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب سوالات اٹھنے لگے۔ کہیں نہ کہیں کوئی راز تو ضرور تھا جس سے میں لا علم تھا۔ مجھے اس کا رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ جیسے اس نے سلام پھیرا اپنے آنسو صاف کیے، جائے نماز اٹھا کے پلٹی اور جب مجھے سامنے دیکھا تو گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، ہاں، باہر بارش بہت ہو رہی ہے اور بارش میں دکان پر کوئی بھی سامان لینے نہیں آتا۔ کہنے لگی، اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، تم یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ حالانکہ سردیوں کا موسم تھا لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے چائے بنائی اور پکوڑے بھی رکھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی ذائقہ تھا، بہت مزیدار کھانے بناتی تھی۔ میں مزید الجھتا جا رہا تھا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ الشپا بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم سو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جب میں باہر گیا تو 2 جوان کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، قاسم بھائی، آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو ننگے پاؤں دوڑا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کب اور کیسے، لیکن میری دکان پر واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ میری چھوٹی سی دکان تھی لیکن ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی۔ میں سر پکڑے رو رہا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال 3-4 لاکھ روپے کا سامان تھا میری دکان پر اور سارا جل گیا۔ 2 سے 3 دن میں دکان پر جا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کیا کرتا دکان پر؟
دکان پر ڈالنے کے لیے کچھ نہ بچا، نہ ہی میرے پاس پیسے تھے۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے۔ میری وجہ سے الشبا بھی بہت پریشان تھی۔ میں سر پکڑے چارپائی پر بیٹھا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، قاسم یوں پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ دکان کا سب راشن جل گیا ہے، گھر کی دال روٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی اور کہا کہ یہ بیچ دیں۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈال لے۔ میں نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ انگوٹھی میری ماں کی نشانی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب وہ بھی تم کہہ رہی ہو بیچ دوں تو میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ یہ رکھو۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس اسے پکڑا دی۔ سوچ رہا تھا کہ شاید جا کر جہاں سے میں مال لیتا ہوں ان کی منت سماجت کروں کہ کچھ سامان ادھار دے دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دوں گا تاکہ دکانداری چل سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی، آپ بیچ دیں، آپ پریشان ہوں گے تو ایسے میں سونے کا زیور میرے کس کام کا؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک تو خوبصورت، کم عمر، امیر گھر سے آئی ہوئی، اور اس پر اتنی سادہ مزاج کہ آج کے دور میں یہ بات میرے لیے مزید حیران کن تھی۔ میں نے اس کی خلوص پر خدا نخواستہ شک نہیں کیا۔ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی لی اور شہر جا کر بیچ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں نے انگوٹھی سنبھال کر رکھی تھی۔ تقریباً 2.5 لاکھ روپے مجھے انگوٹھی کے ملے اور میں نے اسے سامان خرید کر اپنی دکان میں ڈال دیا۔ لیکن پھر بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ جیسے تیسے کر کے گھر کا نظام چل رہا تھا، لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ وہ قرض واپس کرنے کے لیے مجھے وقت دے دے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے گالیاں دے کر چلے گئے۔ جب میں اندر آیا تو الشبا رو رہی تھی، کہنے لگی، کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی آپ کے لیے بیچ دیتی۔ میں نے کہا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں کر لوں گا سب کچھ۔ اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے میکے چھوڑ آنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگی ہے اور رونے بھی لگ گئی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، بس کہا، تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگی، کیوں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً اپنی چادر اوڑھ لی۔ میں خاموشی سے اسے میکے لے گیا۔ دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تب تک میں دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ دروازہ فاروق نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے الشبا کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دیے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، باہر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ ہم دونوں اندر آ گئے۔ بس ایک سادہ سا پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا گیا۔ الشبا یہ دیکھ کر سب کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پانی پی اور کہا، اصل میں نے سوچا شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اداس ہوں گے، اسے میں الشبا کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کسی نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ بہرحال میں صرف 15 منٹ رکا اور کسی نے مجھے چائے تک نہ پوچھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن جیسے ہی رات کو لیٹا آنکھوں کے سامنے الشبا کا روتا ہوا چہرہ آنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور سو گیا، لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بے ساختہ اٹھ بیٹھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا، چپل پہنی، اپنی شال لی اور الشبا کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہو۔ اگر 1-2 بھائی گھر پر نہ ہوتے تو باقی ضرور ہوتے، پھر ان کی بیویاں بچے، لیکن گھر پر تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، اور الشبا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ فون تو اس کے پاس تھا، وہ فون کر کے بتا سکتی تھی۔ جیسے میں پلٹا، مجھے اندر سے سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کی آوازیں آئیں تو گویا جان نکل گئی۔ میں لمبی دیوار سے جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ بظاہر کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اندر دیکھنا چاہیے۔ قریب ہی ایک درخت تھا جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کافی اونچا تھا۔ اس کے سہارے میں اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کافی بڑا صحن تھا اور گھر کے صحن میں کچی جگہ پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ الشبا کا منہ اور ہاتھ باندھے گئے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی اسے پکڑے ہوئے تھے اور قبر میں پھینکنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر فاروق اور اس کے بھائیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی بہن کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ شاید میری اس دھمکی پر وہ کچھ گھبرا گئے۔ انہوں نے جیسے الشبا کو چھوڑا وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔
میں نے کہا کہ کیوں کر رہے تھے تم لوگ یہ سب؟ وہ کہنے لگے یہ کم عقل ہم سے حصہ مانگ رہی ہے، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بیٹی کو کبھی بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیس کرے گی اور اپنا حصہ وصول کرے گی، اس لیے ہم نے اس کی شادی تم جیسے شخص کے ساتھ کی۔ ہم جانتے تھے اگر کوئی پڑھا لکھا شوہر ہوا تو ضرور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ہم سے حصہ کا مطالبہ کرے گا، لیکن ہم جانتے تھے تم کمزور اور کم پڑھے لکھے ہو، اس لیے کبھی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے، کبھی اس کے لیے مطالبہ نہیں کرو گے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے لشپا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہا تالا کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کا ایک بھائی دیوار پھلانگ کر باہر گیا، اس نے تالا کھولا۔ میں لشپا کو گھر لے آیا، وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور منہ پر بندھی ہوئی رسی میں نے کھول دی۔ میں نے کہا کیوں مانگ رہی ہو ان سے حصہ؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ بہت پریشان ہیں اور میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ میرے بھائی دنیا کے سامنے یہ دکھاتے تھے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کو صرف اور صرف جائیداد سے پیار تھا۔ میں نے کہا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ جیسے شخص سے شادی کر دی۔ کہنے لگی پہلے میں یہی سمجھتی تھی، لیکن اب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کھانے نہیں دوں گی، اپنے حق کے لیے لڑوں گی، ان پر کیس کروں گی اور اپنا حصہ وصول کروں گی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پھل دے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر یہی ہوا، میری دکان دنوں میں بہت اچھی چلنے لگی اور میں نے قرض بھی اتار دیا۔ اب تو میرے گھر میں کافی آسائشیں بھی آنے لگی۔ دوسری جانب فاروق اور اس کے بھائیوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آ رہا تھا، لیکن بحری جہاز کو آگ لگ گئی اور وہ سب جل گیا۔ سب کے سب پاگل ہونے لگے، رونا دھونا مچ گیا۔ بہن کا حصہ کھانے سے کبھی کوئی بھائی پھلتے پھولتے نہیں، بلکہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی بہنوں کی حق تلفی نہ کرے، کیونکہ ان کی دعائیں بھائیوں کو کامیاب بھی کرتی ہیں اور ان کی بد دعائیں انہیں تباہ و برباد بھی کر دیتی ہیں۔ تو بتائیے آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔